محبت ریزا ریزا کی ایپیسوڈ نمبر 82 میں رفت میڈیکل سٹور پر دوائی لینے کے لیے جاتی ہے، لیکن اس کی میڈیسن بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہے تو میڈیکل سٹور والا اسے میڈیسن نہیں دیتا۔ پھر رفت دوسرے میڈیکل سٹور والے کے پاس جاتی ہے، وہاں بھی میڈیسن اتنی ہی مہنگی ہوتی ہے۔ رفت دور کھڑی ہو جاتی ہے اور بہت پریشان ہوتی ہے۔ میڈیکل سٹور والا اسے بلاتا ہے اور کہتا ہے ہم لوگ زکوٰۃ کے پیسوں کی بھی میڈیسن دیتے ہیں، آپ کو دے دیں۔ رفت کہتی ہے ٹھیک ہے، وہ اس سے دوائی لے کر آ جاتی ہے۔ رفت سوچتی ہے کہ میں وہ عورت تھی جس نے کبھی گاڑی کے بغیر سفر نہیں کیا تھا۔ گاڑی کا دروازہ ہمیشہ ڈرائیور کھولا کرتا تھا اور آج مجھے ایسے سڑکوں پر ذلیل ہونا پڑ رہا ہے۔ رفت گزر رہی ہوتی ہے، عیسیٰ کی نظر اپنی امی کے اوپر پڑتی ہے۔ عیسیٰ بائک وہیں پر روک دیتا ہے اور اپنی امی کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے۔ عیسیٰ اپنی امی کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے لیکن اسے وہ کہیں نظر نہیں آتی۔ عیسیٰ کہتا ہے کہ امی تو اکیلے سفر نہیں کرتی اور نہ ہی وہ پیدل آ سکتی ہیں، ضرور ان جیسی کوئی اور عورت ہوں گی۔ کوثر اپنے بیٹے سے کہتی ہے تمہیں کہیں باہر چھپنے کی ضرورت نہیں ہے، اسٹور روم میں چھپ جاؤ، ایسے تمہیں باہر پولیس ڈھونڈتی پھرے گی۔ سراج کہتا ہے کیوں، اس نے کوئی جرم کیا ہے جو اس نے چھپنا ہے؟ کوثر کہتی ہے کوئی جرم کیا ہے یا نہیں کیا ہے، پولیس میرے بیٹے کے پیچھے پڑ گئی ہے اس کے دوستوں کی وجہ سے۔ شکیل کہتا ہے جن دوستوں کو میں نے لفافے بھر بھر کر پیسے کھلائے ان لوگوں نے ہی میرے ساتھ غداری کر دی ہے۔ کوثر سراج کو کہتی ہے ہمارا اکلوتا بیٹا ہے، میں اسے مشکل میں نہیں دیکھ سکتی۔ سراج کہتا ہے ٹھیک ہے، میں آپا کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ کوثر شکیل سے کہتی ہے تم نے دن کے ٹائم باہر نہیں نکلنا، رات کو چاہے باہر آ جایا کرنا، 10 بجے کے بعد تو آپا سو ہی جاتی ہیں۔ رفت رات کو میڈیسن لے کر اپنی واپس آتی ہے۔ رفت سوچتی ہے میں نے صبح کا کچھ نہیں کھایا، میڈیسن بھی لینی ہے اور یہاں پر پانی بھی موجود نہیں ہے، اتنی ہمت نہیں ہے کہ جا کر کچھ کھا ہی لوں، اگر میڈیسن نہ لی تو بیمار ہو جاؤں گی، یہاں تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ رفت شگفتہ کو جا کر کہتی ہے میں نے میڈیسن لینی ہے، تم لوگوں نے مجھے کھانا بھی نہیں دیا۔ شگفتہ کہتی ہے دوپہر کا کھانا تو ختم ہو گیا، اب چکن بنا رہی ہوں۔ رفت کہتی ہے ٹھیک ہے، جب کھانا بن جائے تو مجھے کھانا دے دینا، اور ایسا کرو جگ میں پانی ڈال کر میرے روم میں رکھاؤ۔ تبھی وہاں پر کوثر آ جاتی ہے اور کہتی ہے یہ چکن تو میری نگو اور آریز کے لیے بن رہا ہے، شگفتہ جو تم نے کل کی دال رکھی ہوئی ہے وہ گرم کر دو، بلکہ آپا ایک کام کریں آپ خود ہی گرم کریں اور خود ہی کھائیں۔ رفت کہتی ہے تم شاید بھول رہی ہو اس گھر کی مالکن میں ہوں۔ کوثر کہتی مجھے تو یاد ہے لیکن شاید آپ بھول رہی ہیں کہ نگینہ اس گھر کی مالکن ہے، اگر آپ کو اس گھر میں رہنا ہے تو اپنے کام خود کرنے ہوں گے۔ رفت کوثر کو مارنے لگتی ہے تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور اسے زور سے دھکا دیتی ہے۔ عیسیٰ اپنی امی کی وجہ سے کافی پریشان ہوتا ہے کہ کہیں وہ میری ماں تو نہیں تھی۔ تبھی وہاں پر صباحت آ جاتی ہے اور وہ عیسیٰ سے کہتی ہے عیسیٰ میں آپ کو سمجھا سمجھا کر تھک گئی ہوں کہ اب تو حالات پہلے سے کافی بہتر ہو گئے ہیں، پریشان مت ہوں، کلیم صاحب اور شاہد فرشتے کی طرح ہماری مدد کر رہے ہیں۔ عیسیٰ کہتے ہیں صباحت میں اس وجہ سے پریشان نہیں ہوں، آج راستے میں نے امی جیسی خاتون دیکھی ہیں، وہ پیدل سفر کر رہی تھی، جب سے میں نے انہیں دیکھا ہے میرا دل بہت زیادہ بے چین ہے۔ صباحت کہتی ہے کہ وہ آنٹی نہیں ہو سکتی، نہ تو آنٹی گاڑی کے بغیر سفر کرتی ہیں اور نہ ہی اکیلے سفر کرتی ہیں۔ رفت سوچتی ہے کہ مجھے بھوک بھی بہت لگی ہے اور میڈیسن بھی کھانی ہے، میں اٹھ کر کچھ کھانا کھا لیتی ہوں۔ رفت جاتی ہے اور کچن میں دیکھتی ہے، کچن میں کچھ بھی نہیں ہوتا کھانے کو، جو دال پڑی ہوتی ہے رفت وہی کھا کر گزارا کر لیتی ہے۔ رفت اپنے کمرے میں آ کر بہت زیادہ روتی ہے اور کہتی ہے کہنے کو تو عیسیٰ ستیلا تھا اور یہ سگے تھے، لیکن عیسیٰ میرے بغیر کھانا نہیں کھاتا تھا، میری اتنی عزت کرتا تھا۔ نگینہ کہتی ہے عریشہ کے اغوا کو تو کافی عرصہ ہو گیا ہے، پھپھو اس چیز کا ذکر اب کیوں کر رہی ہیں؟ کوثر کہتی ہے جان بوجھ کر میرے بیٹے کو پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ نگینہ کہتی ہے اماں یہ کہانیاں سنا سنا کر میرا کیوں دماغ خراب کر رہی ہو؟ کوثر کہتی ہے اس جیسی عورت سے میرے بیٹے کو بچا لو، اگر اس نے پولیس والوں کو مخبری کر دی تو تمہارا بھائی پکڑا جائے گا۔ نگینہ کہتی ہے ٹھیک ہے بچا لوں گی، اب میرا دماغ نہیں خراب کرو۔ رفت آریز سے کہتی ہے یہ لوگ مجھے کھانا نہیں دیتے، کچن میں کھانا کھانے کے لیے جاتی ہوں تو سب کچھ کھا کر ختم کر دیتے ہیں۔ آریز کہتے ہیں امی آپ کی ان جھوٹی باتوں میں نہیں آؤں گا، مومانی ماموں اور نگینہ آپ کا بہت خیال رکھتی ہیں۔ رفت بتاتی ہے عریشہ کو شکیل نے ہی اغوا کروایا تھا۔ آریز کہتا ہے آپ جھوٹ بول رہی ہیں تاکہ میں ان کے خلاف ہو جاؤں۔ آریز اپنی ماں کی کسی بات کا بھی یقین نہیں کرتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ نگینہ آریز سے کہتی ہے مجھے شاپنگ پر جانا ہے۔ آریز کہتا ہے مجھے سائٹ پر جانا ہے، وہاں سے آ جاؤں پھر چلیں گے۔ نگینہ کہتی ہے آپ نے جو اتنی موٹی موٹی تنخواہ پر ورکرز رکھے ہوئے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ آریز کہتا ہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، 1 مہینے میں 1 کروڑ کا فائدہ ہوا ہے۔ نگینہ کہتی ہے میرا حصہ کہاں پر ہے؟ آریز کہتا ہے 50,000 کروا دوں گا تمہارے اکاؤنٹ میں۔ نگینہ کہتی ہے صرف 50,000؟ آریز کہتا ہے ٹھیک ہے پھر 50 لاکھ کروا دوں گا۔ سراج کہتا ہے بیٹا مجھے بھی کوئی کام دے دو۔ آریز کہتا ہے ماموں آپ کو کام کی کیا ضرورت ہے، سکون سے بیٹھے آرام کریں۔ سراج کہتا ہے تاکہ کچھ پیسے ہی حاصل ہو جائیں۔ آریز کہتا ہے میں آپ لوگوں کی پاکٹ منی لگا دیتا ہوں، 1 لاکھ کافی ہے نا؟ زینب سب کو بتاتی ہے
عریشہ بہت زیادہ نارمل بیہیو کرنے لگی ہے اور گھر کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں میرے ساتھ لگی رہتی ہے۔ عیسیٰ کہتا ہے یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ سرمد کہتا ہے بلال بھائی کی مجھے کال آئی تھی، صبح عریشہ کو جانا ہے، اس کا بیان ریکارڈ ہوگا۔ عیسیٰ کہتا ہے ضرور لے کر جاؤ، میں چاہتا ہوں کہ میرے بہن کے مجرموں کو سزا ملے۔